بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آؤ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور وفاداروں کی عظمت اور مقام کو تولنے کے لیے ہمیں تاریخ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں رب کے قرآن کا سہارا لینا چاہیے یا محمد کے فرمان کا سہارا لینا چاہیے۔ آؤ میں آج آپ کو مثال دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کا معیار کیا ہے، صحابہ کرام کی قدر کیا ہے۔ سید نور الحسن شاہ صاحب نے ایک مثال دی ہے، توجہ فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی مثال کستوری کی مثال ہے۔ اگر کوئی آدمی کستوری کو لے کر لکڑ کے ٹال پر چلا جائے کہ کستوری کو لکڑ کے ٹال پر تولوں گا تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، لوگ کہیں گے اس نے کستوری کی قدر نہیں پہچانی، یہ کستوری کے مقام کو نہیں جانتا، لوگ اس کو کہیں گے وہ جاہل، کہیں کہ کستوری کے تولنے کا ترازو لکڑ کا کنڈا نہیں ہے، جوہری کا ترازو ہے۔ کستوری کی قدر کو، اس کے مقام کو جوہری کا ترازو بتائے گا۔ لکڑ کے کنڈے پر شاید لاکھوں کی کستوری لگ جائے مگر کستوری والا پلہ ذرا بھی نہ ہلے گا، مگر جب یہ کستوری جوہری کے ترازو پر رکھیں گے تو کستوری کا ذرہ ذرہ خود اپنی قدر بتائے گا۔ میں کہتا ہوں لکڑ کا کنڈا تاریخ کی مثال ہے اور جوہری قرآن و حدیث کی مثال ہے۔ جس طرح لکڑ کا کنڈا کستوری کا مقام نہیں پہچانتا، اسی طرح تاریخ کا کنڈا صحابہ کے مقام کو نہیں پہچانتا۔ جس طرح کستوری کے مقام کو پہچاننے کے لیے جوہری کے پاس جانا چاہیے، اسی طرح صحابہ کرام کے مقام کو پہچاننے کے لیے قرآن و حدیث کے پاس جانا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو لا ریب ہے، شک سے پاک ہے۔ قرآن بھی سچا ہے، میرے محمد کا فرمان بھی سچا ہے، اس کو تو بھی مانتا ہے، اس کو میں بھی مانتا ہوں۔ پھر آ اس بات کی طرف جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ ہدایت پر ہیں، قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ کامیاب ہیں، قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ متقی ہیں، قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ اللہ کی جماعت ہیں، قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ پر اللہ راضی ہے، قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ ورگا ایمان لو، قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ سچے ہیں، قرآن کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور تاریخ کہتی ہے نبی کے بعض صحابہ غلط ہیں۔ اگر صحابہ کو تاریخ کے ترازو پر تولنا ہے تو قرآن مقدس پر زد آتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے صحابہ سارے سچے ہیں اور تاریخ کہتی ہے بعض سچے ہیں بعض غلط ہیں۔ اب آپ ہی بتا دیں میرے آقا کے جانثاروں کے مقام کو تولنے کے لیے کس ترازو کی ضرورت ہے، میرے محمد کے وفادار کے مقام کو تولنے کے لیے کس ترازو کی ضرورت ہے، میرے محمد کے ستاروں کو تولنے کے لیے کس ترازو کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا جس طرح کستوری کا مقام جاننے کے لیے جوہری کی ضرورت ہے، اسی طرح صحابہ کا مقام جاننے کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت ہے۔